بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا او كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محترم ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے رزق حلال۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ دنیا دار الفنا ہے اور آخرت دار البقا ہے۔ یہ دنیا دار الامتحان ہے اور آخرت دار الانعام ہے۔ یہ دنیا دار الاعمال ہے اور آخرت دار الجزا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو اپنے بندوں کو بھیجا ہے، یہ سیر و تفریح کے لیے نہیں، یہ ویسے ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے، اور مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان رزق حلال کھائے، انسان کا کھانا پینا حلال ہو۔ تو پھر رزق حلال کھانے کے بعد انسان کی جو عبادت ہوگی وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوگی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی وہ ہے کلوا من الطیبات، کہ پاکیزہ رزق کھاؤ، حلال کھاؤ، محنت کرنے کے بعد کھاؤ۔ واعملوا صالحا، اور نیک عمل کرو۔ تو معلوم یہ ہوا اعمال نیک تب ہوں گے جب انسان کا جو رزق ہے وہ حلال ہوگا۔ اگر انسان حلال کھائے گا تو تب انسان کو اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی توفیق بھی دے گا۔ اگر انسان حلال کھائے گا تو انسان کو خود بخود ہی نیکی کرنے کا شوق پیدا ہوگا، اور اس کے برعکس اگر انسان حلال نہیں کھائے گا بلکہ حرام کھائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے نیکی کرنے کی توفیق بھی سلب کر دے گا۔ آپ علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 شخصوں کو میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، میں ان کو خوشخبری دیتا ہوں کہ 3 شخص جنت میں داخل ہوں گے۔ نمبر 1، من اکل طیبا، وہ شخص جو حلال کھاتا ہے، جس کے کھانے میں حرام کی ملاوٹ نہیں ہوتی، جو رشوت سے اجتناب کرتا ہے، جو سود سے اجتناب کرتا ہے، اپنے کھانے کو پاکیزہ رکھتا ہے، تو اس کو میں یہ گارنٹی دیتا ہوں من دخل الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ نمبر 2،
وہ شخص جو میری سنتوں کی پیروی کرتا ہے، جس کا لباس، جس کا چلنا، جس کا سونا، غرض ہے کہ جس کے تمام اعمال میری پیروی میں گزرتے ہیں، تو اس کو میں یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ تو پہلا شخص آپ علیہ السلام نے فرمایا من اکل طیبا، کہ جو رزق حلال کھاتا ہے اس کو میں یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ نمبر 3، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مسلمان دوسرے لوگوں کو تکلیف کا سبب نہیں بنتا، اس کی ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی، اس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی، اس کے کسی عمل سے دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچتی، تو ایسے شخص کو بھی میں یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ جنت میں جائے گا۔ تو محترم سامعین، ان 3 طرح کے اشخاص جن کے بارے میں آپ علیہ السلام نے یہ خوشخبری دی ہے کہ یہ 3 اعمال کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جنت کا بدلہ دے گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک شخص حرام کھاتا ہے، اس کا کھانا حلال نہیں بلکہ حرام ہے، حرام کھانے کے بعد وہ عبادت کرتا ہے، اور دوسرے طرف وہ شخص ہے جس کا کھانا حلال ہے لیکن وہ عبادت نہیں کرتا، تو یہ عبادت گزار حرام کھانے والا اس سے بہتر وہ شخص ہے جو حلال کھاتا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حرام کھانے کے بعد عبادت کرنے کی مثال یوں ہے کہ کوئی آدمی گوبر سے اپنا مکان بناتا ہے، تو جس طرح گوبر نجس ہے، بدبودار ہے، تو اسی طرح حرام کھانے والے کے عبادت کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو معلوم یوں ہوا کہ تمام عبادات کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم رزق حلال کھائیں، محنت سے کھائیں، ہر اس عمل سے بچیں جو رزق کو حرام کرنے میں کسی بھی طرح کا شبہ پیدا ہو جائے رزق میں۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام بازار تشریف لے گئے، ایک شخص ہے اس نے گندم کا ڈھیر لگایا ہوا ہے، اوپر جو سامنے گندم ہے وہ بالکل خشک ہے، لیکن آپ علیہ السلام نے جب معلوم کیا تو اندر کی جو گندم ہے وہ گیلی ہے، جس سے گندم کے وزن میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو اس وقت اس شخص کو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو آپ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ سامنے جو گندم آپ نے رکھی ہوئی ہے یہ تو خشک ہے، تو بظاہر لوگ اس خشک گندم کو دیکھ کر آپ سے خرید لیں گے، لیکن ان کو دھوکہ ہوگا۔ تو آپ علیہ السلام نے اس وقت فرمایا من غشنا فلیس منا، جو ملاوٹ کرتا ہے کسی بھی طرح سے کسی بھی چیز میں، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ایک مشہور بزرگ ہیں حضرت ابراہیم بن ادہم، غالباً 160 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کسی سفر میں تھا تو ایک جگہ سے میرا گزر ہوا، ایک آدمی وہاں تھا، اس سے میری ملاقات ہوئی، تو اس سے میں نے پوچھا آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو اس شخص نے کہا میں 20 سال سے یہ دعا کر رہا ہوں کہ اللہ پاک حضرت ابراہیم بن ادہم سے میری ملاقات کروا دیں۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے سوال کیا کہ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے میرا گزر آپ سے ہوا تھا، میں نے آپ کو سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب تو دیا لیکن میری طرف کوئی توجہ نہیں کیا آپ نے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس شخص نے بہت قیمتی جواب دیا، اس نے کہا
کہ یہ جس گھر کے سامنے میں کھڑا ہوں میں ان کا ملازم ہوں، جب آپ پہلے یہاں سے گزرے تھے تو اس وقت میری ڈیوٹی کا وقت تھا، اب اگر اس وقت میں آپ کا سلام کا جواب دینے کے بعد آپ کے ساتھ باتیں کرنے میں مشغول ہو جاتا تو یہ اس مالک کے ساتھ خیانت ہوتی، اور اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کی مدد و نصرت نہیں فرماتا، تو اس لیے پہلے میں نے آپ کو کوئی جواب نہیں دیا۔ تو حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کہا کہ جس آدمی سے ملاقات کے لیے آپ 20 سالوں سے دعا کر رہے تھے وہ آدمی میں ہوں۔ تو وہ شخص فوراً رونے لگا، اور حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ سے اس نے عرض کیا کہ میری دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا ہے، اب آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے موت عطا فرما دے۔ تو لکھا یہ ہے کہ اس شخص کی اسی وقت روح پرواز ہو گئی اور وہ فوت ہو گیا۔ تو ناظرین، ہمارے اکابر اور اسلاف جہاں باقی عبادات کرتے تھے تو وہیں اپنے رزق میں خاص طور پر وہ رزق حلال کے کھانے کی پابندی کرتے تھے، اسی وجہ سے ہمارے اکابر کی دعائیں قبول ہوتی تھی، وہ جو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتے تو اللہ تعالیٰ ان کو عطا کر دیتا تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں مستجاب الدعوات کیسے بن سکتا ہوں؟ یعنی میں کوئی دعا کروں اللہ تعالیٰ سے اور میری ہر دعا اللہ تعالیٰ قبول کرے، تو میں کس طرح یہ مقام حاصل کر سکتا ہوں؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اے سعد بن ابی وقاص، آپ یہ لازم کرو کہ آپ جو کھانا کھاؤ وہ رزق حلال ہو، وہ رزق طیب ہو، تو جب آپ اس چیز کو اپنے اوپر لازم کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو یہ درجہ عطا کریں گے کہ آپ مستجاب الدعوات بن جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو قبول کریں گے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم انبیاء اور آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے رزق حلال کھانے کی پابندی کریں اور رزق حلال کے حصول کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں رزق حلال کمانے، کھانے اور استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ركت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت أشكا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله